نسخہ کیمیا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے انسانی حقوق کا بھی تفصیلی ذکر کیا ہے، اور اس حوالے سے کئی جگہ پر پرزور تاکید کی گئی ہے کہ انسانوں کے حقوق کی ادائیگی لازمی ہے، اور اس کے لیے بھی قیامت کے روز باس پرس ہوگی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے شوہر اور بیوی کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن مجید میں شوہر اور بیوی کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کے نان نفقے اور دوسری ضروریات کا ذمہ دار ہے۔ اس حد تک کہا گیا ہے کہ جیسا لباس خود پہنو، یعنی جس معیار کا لباس شوہر پہنے اسی معیار کا اپنی بیوی کو بھی پہنائے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، یعنی ایک دوسرے کا رازداں۔ اس لیے لازم ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کی ایسی بات کسی تیسرے شخص کے ساتھ نہ کرے جو اس کا ذاتی معاملہ ہو۔ بیویوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ شوہر کی تابعدار رہیں، اس کی عزت و ناموس کا خیال رکھیں۔ شوہر کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ جو رزق حلال کی کمائی سے بیوی کو کھلاتا ہے وہ بھی نیکی ہے۔ اسی حوالے سے طلاق کو اگرچہ حلال کہا گیا ہے، لیکن یہ واحد حلال کام ہے جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ قرآن میں اس کی بھی شرائط واضح طور پر بیان کر دی گئی ہیں کہ طلاق دینے کی صورت میں کس پر کیا واجب ہوگا۔ میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں کئی احادیث بھی موجود ہیں۔ مثلا ایک حدیث کا مفہوم ہے، اگر بیوی سے کوئی ناراضگی ہو جائے تو سب سے پہلے اسے اپنے کمرے سے الگ کر دو۔ اگر کہیں شدید غصے کی حالت میں ہو اور اسے مارنے لگو تو خیال رکھو کہ اس کے منہ پر کبھی نہ مارو، نہ کسی سخت چیز سے زد و کوب کرو۔ ماں باپ کے بارے میں قرآن میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ اسی طرح ان کے ہر حکم کو ماننا لازمی قرار دیا گیا ہے، سوائے اس حکم کے کہ وہ شرک کے لیے کہیں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت دعا سکھائی ہے جو ہر اولاد کے لیے نہایت باعث ثواب ہے کہ اے میرے اللہ، میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ بچے کی پیدائش سے لے کر تمام عمر تک ماں کی جو خدمات ہوتی ہیں ان کا کوئی شمار نہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں باپ بچے کو چلنا سکھاتے ہیں، اس کو اچھے سے اچھا کھلانے اور اچھے سے اچھا پہنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بولنا سکھاتے ہیں۔ اس وقت اس کے سارے کام کرتے ہیں جب وہ خود کسی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اولاد کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کریں اور ان کو بچپن سے ہی اسلامی طور طریقوں کا عادی بنائیں۔ 7 سال کا ہو جائے تو نماز شروع کروائیں، اچھی تعلیم دلوائیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین تحفہ دیتا ہے وہ تعلیم ہے۔ قرآن مجید میں عزیزوں اور قرابت داروں کے بارے میں بھی ہدایت موجود ہیں۔ کسی شخص کی وفات کی صورت میں اس کی جائیداد یا مال و دولت میں کس کس کا کیا حصہ ہے سب واضح طور پر بتا دیا گیا ہے۔ ان میں ماں باپ کے علاوہ بیٹے بیٹی، بہن بھائی سب کے لیے شرح بتا دی گئی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں جو مال و دولت دوسروں کی مدد کے لیے خرچ کرتا ہے، اس بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دیکھو کہ ان میں سے کوئی مستحق ہے۔ جو جتنا نزدیکی رشتہ دار ہے سب سے پہلے اس کا حق ہے، پھر دور کے رشتہ داروں کا اور بعد میں کسی اور کا۔ قرآن حکیم میں پڑوسی کے اس قدر حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ جس کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے کہ مجھے لگا کہ کہیں اس کو جائیداد کا شریک بھی نہ قرار دیا جائے۔ چنانچہ واضح ہدایت ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ گھر میں کوئی اچھی چیز پکاؤ تو پڑوسی کو بھی بھجواؤ۔ یہ ایسا اعلیٰ ترین معاشرتی نظام ہے جس کی کوئی نظیر نہیں۔ اس لیے اگر ہم اس پر عمل کریں تو معاشرے میں امن و سکون اور اتحاد و بھائی چارے کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ السلام